بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں ایک سیلاب آیا اور اس کے ساتھ چھوٹی بڑی کئی سوسائٹیاں اور کئی آبادیاں اس کی زد میں آئیں۔ ہزاروں گھر تباہ ہو گئے، کچھ گھر تو مکمل طور پہ ختم ہو چکے ہیں اور بہت سینکڑوں گھر جو ہے نا بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے ہیں، لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد اب سوسائٹیز کی طرف سے یا ڈیلرز کی طرف سے ویڈیوز بن رہی ہیں کہ جناب یہاں پہ اب بند بنا دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا اور وہ کر دیا جائے گا۔ تو جی اس کے بعد ظاہر ہے ہمارے جو لوگ ہیں بھولے لوگ ہیں اور بہت جلدی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو یہی 4 مہینے گزرنے ہیں، لوگوں نے پھر دوبارہ جی باتوں میں آ کے چیزیں خریدنا شروع کر دینی ہیں۔ تو یہ ان انویسٹرز کے لیے جو واقعی ہی سبق سیکھنا چاہتے ہیں اور ابھی انویسٹمنٹ کہیں کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ویڈیو ان کے لیے فروٹفل ہو سکتی ہے اگر تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ راوی میں سیلاب صرف اس سال آیا ہے اور اب کیونکہ انہوں نے بند بھی بنا دینا ہے اور اگلے سال یہ سیلاب نہیں آئے گا۔ تو 3-4 چیزیں میں اس کے حساب سے بڑی کلیئرلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگلے سال کہا جا رہا ہے کہ 25% یا اس سے زیادہ مونسون کی بارشیں بھی زیادہ ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی جو ہے انڈیا نے ڈیم اوپن کیے ہیں، انڈیا نے پانی چھوڑا ہے اور اس نے ایک آبی جارحیت بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہمارا اپنا قصور ہے کہ کس نے کہا تھا جی دریائے راوی کے اندر یا باقی جو دریا ہیں ان کے اندر جا کے آپ سوسائٹیز بنا لو یا جا کے گھر بنا لو، ٹھیک ہے؟ یہ تو انڈیا نے آ کے نہیں کروایا نا، یہ تو ہم لوگوں نے خود کیا، ہمارے لالچ نے ہم سے کروایا، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگا روئے ایک بار اور سستا روئے بار بار، یہ وہی والی سچویشن بنی ہے یہاں پہ۔ لیکن دوسرے اس پہ آپ اسے بھی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ انڈیا نے یہ کیا ہے، اور اگر آج کیا تو وہ کل کو کیوں نہیں کرے گا، وہ اگلے سال بھی آپ کے ساتھ یہ کرے گا، یہ آپ مان لو۔ اب آپ نے اس سے بچاؤ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی میجرز لینی ہے، کیا کرنا ہے۔ اچھا جی، اب جی جو چورن بیچا جا رہا ہے کہ جی اب جو ہے نا ہم جو ہے نا بند بنا لیں گے، روڈا نے بند بنا دینا ہے، یہ کر دینا ہے، تو اب میں روڈا کی سٹیٹمنٹ سب سے پہلے آپ کو دے دیتا ہوں۔ کل بھی ہم نے وی لاگ کیا، آج بتا دیتا ہوں۔ جو سی او عمران امین صاحب ہیں ان کے روڈا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 46 کلومیٹر کا امبیکمنٹ کرنی تھی، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے جسٹ 7 کلومیٹر کی کمپلیٹ کی ہے۔ ظاہر ہے روڈا ایک نیا ادارہ بنا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ 7 کلومیٹر کی جسٹ ہوئی ہے، ابھی ہدیرہ ڈرین تک آتے آتے آپ یہ سمجھے کہ 39 کلومیٹرز بھی رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 4 سے 5 سال اس میں لگنے تھے، لیکن اب ہم اپنی پوری ایفرٹ لگاتے ہیں کیونکہ سی ایم صاحبہ نے کہا ہے، تو پوری ایفرٹ بھی لگائیں تو 2 سے 3 سال ہمیں لگ جائیں گے۔ تو 2 سے 3 سال ایک بڑا، 2 سے 3 سال تو یہ کہہ رہے ہیں ابھی آن گراؤنڈ جو ہرڈلز آئیں گی، ظاہر ہے وہ چیزیں یہ 4 سے 5 سال بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ لیٹ بھی ہو سکتی ہیں نا چیزیں، تو کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب یہ کریں گے امبیکمنٹ کریں گے، بیچ میں سوسائٹیز آ رہی ہوں گی، آبادیاں آ رہی ہوں گی، ان کو وہاں سے ریموو کرنا ہے اور پھر بڑی چیزیں آئیں گی، تو میرا نہیں خیال کہ یہ 2-3 سال میں چیز پاسبل ہے۔ تو اس دوران جو سیلاب آئیں گے ان کا کیا سین ہوگا، انڈیا نے دوبارہ پانی چھوڑ دیا تو کیا سین ہوگا۔ اور جی پہلی تو بات یہ کہ اگر آپ یہ چورن بیچتے ہو کہ جی روڈا نے کر دینا، روڈا نے تو کلیئر بتا دیا کہ ہمیں تو اتنا ٹائم چاہیے، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پہ کوئی سوسائٹی بھی آپ کو اس لیول کا بنا کے نہیں دے گی۔ ہاں جی، کوئی 6-6 8-8 فٹ کی، جیسے ابھی بھی ہم نے کئی سوسائٹیز میں دیکھا نا، وہ ایک ریٹیننگ وال سی بنا دی، مٹی لگا دی، ٹھیک ہے؟ اور دریا کا پانی آ رہا ہے 10-10 فٹ اونچا، اس نے کیا روکنا ہے؟ جو 2 لاکھ کیوسک 2.25 لاکھ کیوسک آ رہا ہے، اس نے وہ بہا کے سب کچھ لے گیا، آدھی سوسائٹیز پوری سوسائٹیز اس میں ڈوب گئی ہیں۔ تو جی یہ بات بالکل غلط ہے کہ جی اگلے سال جب یہ جون جولائی یا مونسون آئے گا تو سب چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی اور اب ان سوسائٹیز میں پانی نہیں آئے گا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ بھائی اگر اور اچھا، دوسرے نمبر پہ روڈا نے کلیئرلی کہہ دیا ہم نے کسی کو جو یہ غیر قانونی تعمیرات یا سوسائٹی نے کسی کو NOC ایشو ہی نہیں کیا۔ ابھی تک تو شاید کوئی وہ کر بھی دیتے، لیکن آج جو صورتحال یہ بن گئی ہے نا سیلاب والی، اور اس کے بعد روڈا اپنے پاؤں پہ بھائی اتنا جو ہے نا کلہاڑی نہیں مارے گا، یا پنجاب حکومت کسی کو فیور نہیں کرنے والی، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ جو غیر قانونی بیچ میں آ رہی ہے ہم نے یہ فارغ کرا دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی غیر قانونی سوسائٹی کو مل بھی گیا ہے نا کوئی NOC وغیرہ، ہم نے اس کو بھی ری وزٹ کرنا ہے اور وہ بھی ظاہر کینسل ہو جائے گا۔ وہ تو نہ پنجاب گورنمنٹ نے کسی کو ہاتھ پکڑانا ہے، نہ روڈا نے کرنا ہے، انہوں نے 1 کلومیٹر کا جو دریائے راوی کا بنتا ہے وایا وہ اس کو دینا ہی دینا، اور اس دوران جو چیز آئے گی وہ ختم کر دینی ہے۔ اچھا، دوسرا، روڈا کی ٹیریٹری دریائے راوی کی دونوں طرف ہے، اس سائڈ پہ بھی ہے، ملتان روڈ تک بھی آ رہی ہے،
تھوڑا ملتان روڈ سے پیچھے، اور اس سائڈ پہ بھی یہ شرک پور روڈ وغیرہ، یہ جو رحمان گارڈن وغیرہ یہ بھی اس میں آ رہی ہیں، تو یہ روڈا کی اس میں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب این او سی اس نے بہت ہی محتاط ہو کے دینا ہے، اور مجھے لگتا ہے جب تک یہ امبیکمنٹ والا کام نہیں کر لیتے اس نے ابھی این او سی ہی ایشو نہیں کرنے، کیونکہ کل خدا نہ خواستہ جی 3 لاکھ کیوسک کہا جاتا ہے، 3.5 لاکھ کیوسک کہا جاتا ہے. آج تو صرف جو دریا کے بیلٹ کے اوپر تھی وہ ڈوبی ہیں، کل کو پانی آگے جا سکتا ہے، جو کہ پاسبلٹی ہے. اچھا پاسبلٹی کس چیز کی ہے کہ اگر پانی 3 لاکھ 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ، کیونکہ دریائے راوی میں 1988 میں نے پہلے ویلاگ کیا 5,76,000 پانی آ چکا ہے یہاں پہ. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ جی ہاں 3-3.5 لاکھ 4 لاکھ پانی آ جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پانی کہاں تک جائے گا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ابھی جب الرٹ آیا تھا اس میں بھی یہ چیزیں بتا دی گئی تھی. جو آپ کا شرک پور روڈ والی سائٹ پہ جی آپ کی رحمان گارڈن ہے وہ بھی اس کی زد میں آئے گی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کی سراؤنڈنگ میں شادمان انکلیو وغیرہ یہ جو اور سوسائٹیز ہیں، کسی کا نام مس کر دوں تو مجھے کمنٹ میں بتا دیجیے گا. تو شرک پور روڈ سارے ہی اس کی زد میں آتا ہے، الجلیل گارڈن بھی آتا ہے، نور آرچرڈ بھی آتا ہے، ویسٹ مدینہ بھی آتا ہے، اور یہ ساری سوسائٹیز آتی ہیں. کب؟ اگر یہ پانی جو ہے نا اس سے زیادہ آتا ہے جو اس دفعہ سیلاب آیا، ابھی تو 2.25 لاکھ آیا نا، اگر یہ 4 لاکھ 3.5 لاکھ کیوسک آ جاتا ہے، ہمیں تو ایک ورس کنڈیشن سوچنی چاہیے نا. تو یہ اس کی زد میں آئیں گے. ادھر سے جو لاہور موٹر وے سٹی ہے وہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے، لاہور سمارٹ سٹی بھی افیکٹ ہو سکتی ہے. اچھا لاہور سمارٹ سٹی کا ایک دوسرا ایشو بھی ہے کہ ان کا تو ابھی یہی کلیئر نہیں ہو رہا کہ جتنی فائلیں بھیجتی ہیں کہ لینڈ وہ ساری موجود ہے. ہم نے پیچھے ویلاگ کیا تھا، تو وہ تو خیر سوسائٹی ہے بتائے گی کہ کتنے وہ 30 بلاک 35 بلاک انہوں نے بیچ دی ہیں، اور جی ڈیولپمنٹ کو 4-5 بلاکس کی بھی نہیں ہو پا رہی ان سے، ٹھیک ہے. تو وہاں تو یہ بھی ایشو ہے. اب یہ جو سوسائٹیز ہیں جو ابھی شرک پور روڈ کی میں نے بتا دی ہیں، اس کے علاوہ نیو میٹرو سٹی بالکل دریا کے اوپر آ گئی ہے، اس کا بھی ہم نے ویلاگ دکھایا، لیکن ڈیلرز آ رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں جی خشک پڑا ہے. ہم نے حالانکہ وہاں پہ لائیو سارا آپ کو دکھایا بھی ہے. کسی کے خلاف بات کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ کل کو بھائی روڈا نے آپ کو این او سی نہیں دینا، ٹھیک ہے. اگر دیا ہے تو وہ بھائی کینسل کر دیں گے، سوچ سمجھ کے آپ پیسہ لگائیں. نیو میٹرو سٹی آ جاتی ہے، پارک ویو سٹی آ جاتی ہے، جو انلیگل بلاکس ہیں یا وہ بلاکس جو دریا کے بیلٹ کے اوپر ہیں، کوئی وہاں پہ نئی اسکیم آتی ہے انسٹالمنٹ کے اوپر آتا ہے. اور اسی طرح کنگڈم ویلی جو ہے وہ جو ہے نا اس میں آپ سوچ سمجھ کے کریں. یہ ساری سوسائٹیز ہیں جب تک ان کو بھائی پراپر اپروولز نہیں مل جاتی کسی اتھارٹی کی طرف سے، کلیئر کٹ وہ نہیں کہتے کہ ہاں جی بھائی یہ سیف ہے یا ہم نے امبیکمنٹ کا کام کمپلیٹ کر دیا ہے تو انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہو، تب تک آپ نے ایک تو انویسٹمنٹ نہیں کرنی، سوچ سمجھ کے کرنی ہے. ادروائز آپ کا یہی حال ہونا ہے جو ابھی کئی لوگوں نے اپنا کروا لیا ہے. تو خوشی نہیں ہے اس بات کا، بہت زیادہ دکھ ہے کہ لوگوں کی پوری زندگی کی کمائی ضائع ہو گئی ہے. تو یہ آپ نے اسی طرح ٹھوکر نیاز بیگ تک جو ہے یہ سارا رسک کے اوپر ہے. ابھی یہ جو سبزہ زار وغیرہ تھی، مرغزار کالونی وغیرہ، یہ ساری ادھر سے شادرہ پورا رسک پہ، پورا آدھا شادرہ تو دریائے راوی کے اندر آ چکا ہے، ٹھیک ہے. اتنی آبادیاں ہیں، ٹوٹل جو آبادیاں ہیں نا روڈا کے مطابق، جو ان کے سی او اس کے مطابق 149 سوسائٹیز یا آبادیاں ہیں جو کہ دریا کے اوپر آ چکی ہیں، اور یہ ساری انہوں نے صفایا کرنا ہے. اب آپ دیکھو گے بڑے لیول کا کریک ڈاؤن شروع ہوگا. یہ نہیں دیکھیں گے اب، نہ پنجاب گورنمنٹ دیکھے گی نہ روڈا دیکھے گی. جس نے بنایا بھائی وہ ڈیمولش ہوں گی، وہ انہوں نے اپنا راستہ کلیئر کرنا ہے اور انہوں نے اپنی امبیکمنٹ وال والا کام کمپلیٹ کرنا ہے. تب تک بھائی آپ محتاط ہو جائیں، کسی ایسے انلیگل سوسائٹی میں انلیگل کٹنگ کے اندر آپ انویسٹمنٹ نہ کرو جب تک ان کو این او سی نہیں ملتا. اور این او سی بھی کیا ہوتا ہے کہ 500 کنال کا این او سی دیا ہے، اگلے 5000 کنال بیچ جاتے ہیں. تو بھائی انسٹالمنٹ والا جو آپ کو مسئلہ ہے نا بھائی، تھوڑی دیر محتاط ہو کے رہو، نہ کرو. یہی پیسے آپ اپنے پاس اکٹھے کر لیں اور بعد میں جا کے جب کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا 2-2.5 سال میں پلاٹوں میں، تو جب آپ کے پاس پیسے اکٹھے ہو جائیں نیٹ کیش پہ آن گراؤنڈ آپ پلاٹ خرید لیجئے گا، ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ویلاگ اگر آپ ریکویسٹ کریں گے تو ہم بنائیں گے کہ کون سی سوسائٹیز اس وقت سیف ہیں جہاں پہ آپ اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارا ڈسکرپشن میں انویسٹر گروپ آ رہا ہے، اس کو لازمی جوائن کیجیے گا. اور آپ کی جو بھی اس بارے میں رائے ہو، یہ سیلاب کے بارے میں، آگے فیوچر کے بارے میں، تو ہمیں کمنٹ کر کے آپ لازمی بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ.